ہیں یا کوئی وارنٹ ہے، تو جو ایس پی تھے سٹی ان سے میں نے پوچھا تو اس نے بجائے بات کرنے کے سیدھا اپنے اہلکاروں کو کہا کہ ان کو گرفتار کر لے. اس پہ وہاں پہ مٹبھیڑ ہوئی. مجھے علم نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں 3 MP کا وارنٹ لیا. یہ مجھے وہاں سے انہوں نے زبردستی اٹھایا. 3 تو ویڈیوز کلپس آئی ہیں اور وہاں سے مجھے یہ چوانگ لے گئے. وہاں رکھنے کے بعد کوٹ لکھپت جیل لے گئے اور پتہ چلا کہ ڈپٹی کمشنر نے 3 MP کا آرڈر کیا ہے. جب آرڈر میں نے پڑھا تو ڈی سی نے 3 باتیں لکھی تھی کہ KPK سے PTI کا لیڈر لاہور آیا ہے. تو یہ جواز تھا 3 MP کا. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے جیل میں میرے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا. کیا تشدد کا نشانہ بنایا گیا آپ کو جیل میں؟ جیل میں بہت زیادتی کی انہوں نے. اور یہ سب کچھ مریم نواز کی ماں پہ ہوا. جیل میں یوں ہوا کہ سب سے پہلے تو جب میں جیل کے اندر گیا تو جو میرے ساتھ ٹیبلٹ تھی، میں ڈائبیٹک ہوں، تو گولیاں انہوں نے جمع کی اور کہا جی بعد میں آئیں گی. جو جتنی راتیں میں نے کی ننگے فرش پہ کی، کوئی میٹرس نہیں دیا، نہ کوئی تکیہ دیا اور نہ مجھے میری دوائی دی، میڈیسن دی. اس کے علاوہ انہوں نے ڈرگ ایڈکٹ کے سیل کے ساتھ ہی مجھے یہ چکی میں رکھا. ساری رات وہ شور مچاتے تھے. کچھ لوگ شاید اسی ڈیوٹی پہ تھے کہ اس کو جگائے رکھنا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے جو جیل کے عملے کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی وہ اس پہ پھر میں نے پھر ہنگر اسٹرائک کیا جمعرات کی دن. اور ہنگر اسٹرائک کے بعد کمبل جو تھے وہ ناکافی تھے، سردی بہت زیادہ تھی، 2 چادر کیے تھے اور سب کچھ جیل میں جو ہو رہا تھا وہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا. تو دیٹ واز انفارچونیٹ. آپ نے بڑا یقین سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کہنے پر یہ کیا گیا. آپ کو یعنی معلومات ہے اس کی؟ کیسے آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے جب افنان کو چپیڑ لگی تھی. اس کے بعد میرا گھر گرایا گیا اور یہ انتقام ہے جو چل رہا ہے. اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں پنجاب آؤں، لیکن جیل میں وثوق سے اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے بار بار ان کی طرف سے دھمکیاں ملی ہیں اور یہ انہی کے ہمراہ تھے. مجھے خواہ مخواہ میں کیا ملا، ان کو ایک غیر قانونی آرڈر تھا جو کالعدم ہوا آج. اور کیوں اٹھایا؟ تو آپ کا شک کسی اور ادارے پر نہیں ہے، صرف ایک شخصیت پر ہے جو کہ مریم نواز شریف صاحب ہیں؟ یہ سارے ادارے بھی مریم نواز کی ماں پہ لگے ہوئے ہیں. سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ مریم نواز کی ماں پہ ہو رہا ہے. جو جیل میں جو غیر انسانی رویہ انہوں نے اپنائے رکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک کوئی منتقم مزاج شخص آپ کے پیچھے نہ پڑا ہو اور پھر اپنے تئیں انہوں نے مجھے ڈرانے دھمکانے یا مجھے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ادھر ہی جیل میں جو ہے ان کو اپنی اوقات یاد دلا دی. میں نے جب اسٹرائک کی ہنگر اسٹرائک تو پورا جیل کا عملہ جو ہے وہ چونکہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ اگر شوگر لو ہو جائے تو وہ کریٹیکل ہو جاتا ہے. انہوں نے پھر مجھے جو ہے کمبل بھی دیے. میٹرس آخری دن تک نہیں دیا. آج 3 بجے میٹرس لے آئے جب میرا ریلیز کا آرڈر ہو گیا. لیکن شیخ صاحب یہ مروت صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا فائدہ ہوا، یہ غیر قانونی آرڈر تھا، وہ رہائی مل گئی. آپ لوگوں کے اپنے موقف کے مطابق بہت سارے سینکڑوں اور مثالیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے اپنے مطابق ہی غیر قانونی طور پر قید ہیں اور ان کو رہائی نہیں ملتی، یا ملتی تو دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں. تو آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، تو یہ ایک الگ معاملہ ہو گیا آپ کے ساتھ. جی الگ معاملہ نہیں ہوا. آج ہائی کورٹ میں جج صاحب نے باقاعدہ پوچھا تھا کہ کیا کسی اور کیس میں مطلوب ہے. تو پولیس نے اطلاع کیا کہ کوئی کیس پنجاب کی زمین پہ ان کے خلاف درج نہیں ہے، میں مطلوب نہیں ہے. تو میرے وکیل کوسا صاحب نے، سردار لطیف کوسا صاحب نے کہا کہ مجھے وہاں ہائی کورٹ میں پیش کر دے کیونکہ خدشات تھے کہ مجھے جیل کی گیٹ سے باہر اٹھا لیں گے. لیکن آپ کو آج دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی رہائی کے بعد؟ نہیں، جیل پہ کوئی پولیس نہیں آئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آج جج صاحب نے پابند کر دیا تھا کہ اگر دوبارہ اس شخص کو یا مس ہوا یا یہ جو ہے دوبارہ اپنے ہاتھ ڈالا تو اس کے پورے نتائج ہوں گے. یہ کورٹ میں جج صاحب نے آبزرو فرمایا تھا. تو لہذا یہی وجہ تھی. پھر بہت سارے وکلاء آئے تھے، میرے قبیلے کے بہت سارے لوگ آئے تھے اور ہم بیسیکلی دوبارہ غیر قانونی گرفتاری جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے دینے کے لیے تیار نہیں. آپ کو یہ خدشہ ہے کہ کل پرسوں ترسوں دوبارہ کوئی نیا کیس بنا کے پھر آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ابھی خدشات بھی ہوں گے تو غیر قانونی کوئی یہ کوشش کرے گا
परसों तो हमने चीना जब्ती की या जान छुड़ा, लेकिन अभी कोई आएगा इंशाल्लाह तो बिल्कुल दो दुआ करेंगे। और आप पंजाब में कन्वेंशंस करेंगे जिस मकसद के लिए आप आए थे? अल्हम्दुलिल्लाह सियासी मौत बनेगी ये कन्वेंशन और जलसे मैं करने जा रहा हूँ। कल ही मैं खान साहब से मिलूंगा और चूंकि शेड्यूल अनाउंस हो गया है, इसके बाद कोई जवाब नहीं रहता है कि कोई भी केयरटेकर हुकूमत जो है वो पीटीआई या किसी भी दूसरी पार्टी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेटरी रवैया अपना ले। और आपने ये भी कहा कि ये कहा हमने कि खान साहब ने आपको पिछली मुलाकात में, आखिरी मुलाकात में कहा कि जो भी बंदा पार्टी छोड़ गया है, चाहे वो शेख रशीद साहब हो या कोई भी हो, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इज दैट करेक्ट? जी हाँ। अच्छा, इंक्लूडिंग शेख रशीद साहब या कोई जिसने भी पार्टी छोड़ी उसको टिकट नहीं मिलेगा? जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसने भी, जिस शख्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू किया है, मसलन सदाकत अब्बासी साहब या इंटरव्यू किया है, उसको टिकट नहीं मिलेगा इस इलेक्शन में? उनको टिकट नहीं मिलेगा, या जो हमारे पार्टी के नहीं उनके मुखालिफ हम अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो फील्ड करेंगे। सर आखिरी सवाल में फिर अगले मेहमान की तरफ बढ़ा हूं। इससे पहले आप ये कहते रहे अपनी पार्टी की कुछ और सीनियर लीडरशिप के हवाले से कि देखें ना, सब पे इतनी सख्ती होती थी, इन पे नरमी होती थी, इसलिए कि ये किसी के आदमी हैं। अब अगर पलट के वो आपसे कहें कि